الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی العربی المکی المدنی القریشی ورسول المجدد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. میرے ساتھ مل کے سب بچیاں پڑھیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اس جملے کو پڑھنا ہمارے ہر کام کی بگننگ کو بیسٹ کر دیتا ہے. عادت ہے، تربیت ہے، ضرورت ہے، برکت ہے، رحمت ہے. ہم نے غور کیا اس جملے میں کیا ہو رہا ہے. بے اسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. جو بھی کچھ ہے دنیا میں اس کا مقصد کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ. اسی اللہ کا رحم و کرم ہے کہ ہم 5 محرم کو فرش حسین پر اخلاص اور حسینیت کے ذریعے اللہ کو سمجھنے اور پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل کا ورڈ کیا تھا ہمارا؟ ہوا. 2 لیٹر ورڈ، 2 حرفی لفظ جس میں ایک اشارہ ہے، ایک استعارہ ہے، ایک انرجی ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک سینرجی ہے، ایک پریزنس ہے نا. اور اس ہوا میں فیلنگ ہے، اور اس ہوا کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ہوا اللہ. آج کا لفظ، زندگی کا لفظ، اماموں کا لفظ، نبیوں کا لفظ، سب مل کر 1 ورڈ آنسر اللہ. ہم سب اس لیے پیدا کیے گئے کہ اس اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس تک پہنچیں، اس کو سمجھیں، اس کے ہو جائیں. اب جو بھی کچھ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، سب جا کر کہاں اور کس سے ملتا ہے؟ اللہ سے. اب اس لیٹر آف دا ڈے، ورڈ آف دا ڈے اور ڈیسٹینیشن آف لائف اللہ کا باقی اللہ کے ناموں سے کیسے کنیکشن ہے؟ ہم سب تعلیمات اہل بیت میں، مدرسوں میں، اسلامیات کی کلاسوں میں، مجلسوں میں کیا کرنے آتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دین ہے نا. اور دین کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں تمام معصومین نے جو سب سے بہتر دعا تعلیم کی وہ کیا ہے؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ یا اللہ. اللہ اللہ کا اس میں ذات ہے، اور باقی جتنے ہیں وہ اس میں صفات ہیں. اور اگر
کسی نے پوچھا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اسم اعظم کیا ہے؟ دی بیسٹ میجک. ہم اور آپ جس زمانے میں جیتے ہیں، ہماری سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہم سب کو کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی فیری اسٹیک، کوئی ایسا طریقہ ہمارے پاس ہو، اسم اعظم ہو، ہم پڑھیں اور سارے کام ہو جائیں. ہم ہر وقت محنت کرنے کے بجائے کسی ایک جگہ پہنچ جائیں اور سارے فائدے مل جائیں، ہے نا ایسا؟ اور جن کے پاس مشکل کشا ہو ان کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جو پرابلم ہو جا کے ان سے پوچھ لو. تو ان سے پوچھا گیا وہ کون سے اسم اعظم ہیں کہ جنہیں پڑھنے سے ہر مشکل حل ہوتی ہے، ہر مسئلے کا حل ملتا ہے اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے. کیا بتایا مولا علی نے؟ اس کے دو طرح کے جواب ملتے ہیں. ایک ون ورڈ آنسر میری چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے لیے، وہی جو ہم اس دعا میں کر رہے تھے. مولا کائنات کہتے ہیں یا اللہ، پورے یقین سے کہو اور اپنے دل میں بسا لو، یہی اسم اعظم ہے، اور جو اسے سمجھ کر پڑھ لے وہ زندگی میں کامیاب ہے. اور پھر امام نے اسے اور ڈیپ تھنکرز کے لیے اس سے اچھا ایکسپلین کیا. تو کیا کہا قرآن میں 10 آیتیں ایسی ہیں سورہ اخلاص کے بعد جو تمہیں اسم اعظم کو ڈیفائن کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں، ریفائن کرتی ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے ہیڈنگ، ایک ہوتا ہے اس کا ایکسپلینیشن. ایسے ہی ہے نا، الیبریٹ دا ٹرم، ایسے کہتے تھے نا. مولا نے ٹرم بھی بتائی، ٹرم کو الیبریٹ بھی کیا. کیسے؟ کہتے ہیں سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں، سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں، ان 10 آیتوں کو ترجمے سے، تفسیر سے پڑھو. پڑھے لکھے علماء کے بیچ میں اسے ڈسکس کرو. تم اللہ کو گہرائی سے پہچاننے لگو گے، جاننے لگو گے، ماننے لگو گے اور اس کے ہو جاؤ گے. اور پھر مولا کائنات کہتے ہیں میرے فضیلت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اس اللہ کا بندہ ہوں. یہی اخلاص ہے اور یہی سورہ اخلاص کی سمپل بیوٹی ہے. شاید مشکل فلسفے ہو رہے ہیں، اس کو سمپل کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ، صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. ایک بادشاہ بہت سخت بیمار ہوا، کنگ، بہت ساری پراپرٹیز اس کے پاس، اتنا بیمار ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. اس کو بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، کوئی دوا اثر نہیں کرتی. بہت دور سے کسی مجلس سے کوئی مجلس پڑھنے والا بلوایا گیا اور اس نے جب اس بادشاہ کو دیکھا کہا تمہارا ایک ہی علاج ہے، اگر تمہیں دنیا کے لکیسٹ پرسن کی شرٹ پہنا دی جائے. سنا ہوا واقعہ نا؟ مزے کی بات یہ ہے ہم انہی واقعات کو سنتے ہیں اور پھر سے سیکھتے ہیں. اس عام سے دیندار حکیم نے کہا دواؤں میں علاج نہیں ہے، تیری شفا ان سے توسل میں ہے جو خود ایمان میں کریکٹ ہو. یہ کہا نہیں ورنہ بادشاہ اس کو اٹھا کر پھینک دیتا.
میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کو حسینیت کے راستے سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اب بادشاہ نے کہہ دیا جو سب سے لکی ہے جلدی سے اپنی قمیض دے دے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، چھوٹا کروں۔ امیروں سے کہا گیا اتنی دولت ہے تم لکی ہو، کہا کہاں، جتنی دولت اتنے دشمن، ہر کوئی ہمیں مارنے کے چکر میں ہماری دولت قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پڑھے لکھوں سے کہا گیا تم عالم دین ہو، تمہارے پاس اتنی علم ہے، دنیا کی چیزیں اللہ کی مہربانی ہے، تم جاہل نہیں ہو، تم اپنی قمیض دے دو۔ انہوں نے کہا جتنا پڑھتے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم کہاں کے لکی؟ کچھ ایسے تھے جو بچ رہے تھے، کچھ اوور کانفیڈنٹ، ہم سے زیادہ لکی کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ بہت سا انعام دے گا، جلدی سے قمیض اتاری، لو بادشاہ پہن لو۔ مگر کسی کی قمیض بادشاہ کو سوٹ ہی نہیں کی اور اتنا بیمار ہوا کہ مر جائے۔ اس نے اعلان کروایا جو مجھے اپنی قمیض یا دنیا کے سب سے امیر شخص کی قمیض لا کر دے گا میں اسے اپنی آدھی جائیداد دے دوں گا، ہاف کنگڈم۔ بادشاہ کا حکم تھا، ہر طرف اعلان ہو گیا۔ بادشاہ کا اپنا بیٹا بہت گریڈی تھا، اسے تھا ابا مرے میں کنگ بن جاؤں، جلدی سے کنگ بن جاؤں۔ کہا چلو اب اگر ابا مر نہیں رہے تو لکی پرسن ہی ڈھونڈ لوں۔ خود نکلتا تھا اور ڈھونڈتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں جب چاند بھی نہیں تھا اپنے محل سے نکل کر پیچھے کی گلیوں میں چلا گیا، غریبوں کی بستی کے سامنے سے جا رہا ہے۔ اچانک جب سب سو رہے ہیں اسے ایک آواز آئی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں کہ تو میرے دل میں اور مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اب وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے ہمارے لیے۔ کیوں امام حسین نے بی بی زینب سے کہا تھا نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا، جن کے دلوں میں اللہ ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں نماز شب، وہ ہوتے ہیں حسینی۔ تو اب رات میں تنہائی میں خاموشی میں ایک بندہ اپنے دل میں بیٹھے ہوئے اپنے پیور فرینڈ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ مگر جو دنیا دار ہے اس نے کیا کیا، جلدی سے اپنے خاص غلاموں کی مرضی سے کہا جلدی جلدی لائٹیں لے کر آؤ، دیکھوں کہاں یہ چھپا ہوا ہے لکیسٹ پرسن، اس کی شرٹ لوں اور کنگ بن جاؤں۔ سب کو پتا ہے کیا ہوا کہ جب اس اللہ سے اپنے آپ کو لکیسٹ کہنے والے کو ڈھونڈا گیا، اس پر لائٹ پڑی تو وہ اتنا غریب تھا کہ وہ سڑک کے کنارے بغیر بستر، بغیر تکیے اور بغیر قمیص کے پڑا تھا۔ ہم میں سے کوئی ہے جس کے پاس گھر نہ ہو، بستر نہ ہو، اچھے کپڑے نہ ہو؟ سب ہے نا؟ اس آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس شہزادے کو غصہ آ گیا، آگے بڑھ کے لات مار کے کہتا ہے تیرے پاس تو نہ بستر ہے نہ قمیص، تو کہاں سے لکیسٹ ہو گیا؟ کہا میرے دل میں اللہ ہے، وہ مجھے سنتا ہے اور مجھے اس پہ پیار آتا ہے۔ میری بیٹیوں، قرآن کہہ رہا ہے لا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ، تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں مل سکتا، اطمینان سیٹسفیکشن، اطمینان پیس ود ان، اطمینان ہوپ کا ہونا کہاں سے ملے گا؟ جب دلوں میں اللہ آ جائے۔ اور دلوں میں اللہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ میں صبح دوپہر شام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتی رہوں،
اس کا مطلب ہے میرے دل میں اللہ ہے؟ نہیں، آپ کے عبادت سے، اعضاء و جوارح سے، حسینی بننے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کتنا دل میں ہے۔ سب کی سنی ہوئی روایت ہے، ایک مدرسہ تھا علم دین کا، اور اس میں بہت سے بچے دین سیکھنے آتے تھے، لیکن اس مدرسے کے جو عالم استاد تھے وہ سب پہ مہربان تھے، ایک پر بہت زیادہ مہربان تھے، اور ساری کلاس کو شکایت ہوتا ہے کلاس میں، وہ تو اس کی فیوریٹ ہے، ہم کچھ کر لیں ٹاپ تو وہی آئیں گی، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ میری بیٹیوں، شیطان ہے جو حسد کرتا ہے، انسان جو ہے جستجو کرتا ہے۔ ہر انسان کی جگہ اس کے اپنے عمل، اپنے عقیدے، اپنے اللہ کے قریب ہونے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا نہیں سمجھے گی، حسینی سمجھے گا، مجلس کرنے والا سمجھے گا۔ خیر، پوری کلاس جمع ہوئی، جب وہ شاگرد چلا گیا ٹیچر کے پاس آئے، سر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ آپ کے گھر گفٹ لے کے آتا ہے، کھانا پکاتا ہے، یہ مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، اس واقعے میں نہیں ہے، لیکن سب نے مل کر سر سے کہا ہمیں ڈفرنس بتائیے، وہ کیوں فیوریٹ ہے، ہم کیوں فیوریٹ نہیں ہے؟ سر نے کہا میں کل تمہیں پریکٹیکل آنسر دوں گا۔ سب نے سنی ہوئی روایت ہے نا۔ اگلا دن اب جب ان کے علم دین کے استاد کلاس میں آئے، کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹس تھے وہ اتنی مرغیاں اور اتنی چھریاں لے کر آئے، نائس اینڈ چکس، اور ویکینڈ کا اسائنمنٹ کیا دیا؟ سب کو آتا ہے کیا تھا اسائنمنٹ؟ اس چوزے کو، اس مرغی کو ایسی جگہ جا کے کاٹ دو جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھے۔ اکثر اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں ہم اپنی ٹیچر سے زیادہ شارپ ہیں، ہم نماز میں دیر سے پہنچیں گے، ہم بریک میں زیادہ دیر باہر رہ جائیں گے، ہم گیمز بلاک سے پہلے باہر چلے جائیں گے، ٹیچر کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم لیب سے کلاس کے بیچ میں ادھر ادھر گھوم لیں گے، کھا لیں گے، کون سب اس کو پتہ چلے گا؟ کیا ہم جو اسٹریٹ لائن میں جاتے ہیں، رائٹ ٹائم پر رائٹ پلیس پہ ہوتے ہیں، وہ مس کے لیے ہے یا اپنی لرننگ اور اپنے اللہ کے لیے ہے، یا اپنے پیرنٹس کے اس کانفیڈنس کے لیے ہے جو ان کو ہم پر ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ لیکن میری بیٹیوں، تم سب کے سب گرین آئلینڈ کی وہ بچیاں ہو جو پہلے مجلس کرتے ہیں پھر کلاسوں میں جاتے ہیں، خدا کے لیے، کسی دنیا کے لیے اور دنیا دار کے لیے نیکیاں مت کرنا، اللہ کو دل میں بساؤ اور اللہ کے ہو جاؤ، سب آسان ہو جائے گا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو اب وہی بات سر نے کہا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور یہ ویکینڈ اسائنمنٹ ہے، سب کی چھٹی، کل آنا، اپنا کٹا ہوا پرندہ لے کے سب چلے گئے۔ اسائنمنٹ میں مزہ آتا ہے نا، جب کلاس میں نہ پڑھنا پڑے، گھومے پھرے اپنے فری، اپنی مرضی سے، گھر میں کہہ دیں اسائنمنٹ ہے، آج تو نیٹ پہ بیٹھیں گے، آج تو یہاں جائیں گے، آج تو وہاں جائیں گے۔ سچی سچی بتانا، مولا عباس کے علم کا فرش ہے، کتنا اسائنمنٹ کرتے ہیں، کتنا اپنی مرضی کرتے ہیں۔ آج سے، ابھی سے مولا عباس سے اپنے دل کو جوڑ کر کہنا، یا باب الحوائج، میری جھوٹی دنیا کی حاجتوں پر مجھے قابو عطا فرما، میرے اللہ کے لیے مجھے اللہ کا بنا دے، جس اللہ کے لیے آپ جڑے ہوئے تھے میں آپ کی کنیزی میں خود بہتر کام کر سکوں۔ اب اگلا دن آیا،
سارے کے سارے کٹی مرغیاں خوبری چھریاں لے کر چلے آ رہے ہیں. کسی نے کہا میں اسٹور میں گھس کے کاٹا, کسی نے کہا میں نے پہاڑ میں جا کے کاٹا, کسی نے کہا رات کے اندھیرے میں گھر کے پیچھے میں موٹے پیڑ کے پیچھے کاٹا. یعنی لمبی باتیں, وقت ہوتا تو سٹوری میں تو بڑے مزے آتے ہیں. اینڈ آف دا سٹوری, جس سے سب جلتے تھے اس نے کیا کیا؟ بولو, سب اشارے سے صحیح بتا رہے ہیں, اس نے کاٹا ہی نہیں. کیوں؟ ساری کلاس کو موقع مل گیا. ٹیچر کا فیورٹ ہوم ورک کر کے نہیں لایا پہلی دفعہ, ہوئے ہوئے آج تو مل کے اس کی بتائیں گے. دیکھو بیٹا, اگر ہم زندگی میں یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ دوسرے کو ذلیل کر دیں, اللہ جانتا ہے, اور پھر کسی مظلوم کا بدلہ اللہ لیتا ہے. ڈرو اس وقت سے کہ جب تم کسی کا یا میں کسی کا یا ہم کسی کا ایسا دل دکھا دیں کہ اس کا بدلہ بندہ نہ لے, اللہ لے. کیونکہ ہم سب اسی اللہ سے جڑے ہوئے. سب مذاق اڑا رہے ہیں, وہ مطمئن بیٹھا ہے, کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. جو اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے نا, اس کے دل پر, دماغ پر ایک پروٹیکٹنگ شیلڈ آ جاتی ہے. اسے دنیا کی فالتو باتیں جا کے ڈنک نہیں مارتی, پلٹ جاتی ہے. اللہ بچا لیتا ہے. یہاں تک کہ ٹیچر آئے, سب نے کہنا شروع کیا, سر یہ کٹوا کے نہیں لایا, سر اسائنمنٹ نہیں کیا, اسائنمنٹ نہیں کیا, اسائنمنٹ نہیں کیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کلاس میں. اللہ موقع دے, آج سے ابھی سے ایک دوسرے کا پردہ رکھنا, عزت سے بات کرنا اور دعا کرنا سب کو عزت ملے تاکہ میری عزت بڑھے. اور ہمارے اسکول میں تو کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بھی نہیں آتا. ہمارے یہاں کیا ملتا ہے؟ ڈسٹنکشن, ریوارڈ. جتنے 80% پلس لے لیں سب فرسٹ ہے نا ایسا؟ تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور سب A1 میں آ جاؤ. کسی کو دھکا دینے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. اللہ والے ہو, حسین والے ہو, اخلاص سمجھتے ہو تو یہی کرنا. اب سر نے پوچھا کیوں نہیں کاٹا؟ کہا آپ کے کوشچن کے مطابق مجھے پلیس نہیں ملی. پتہ ہے کبھی کبھی ایگزام میں ہم 4 پیج کا آنسر لکھتے ہیں, ٹیچر دیتی ہے 0. کیوں؟ آپ کاپی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, مس میں نے پورا چیپٹر لکھ دیا تھا, جو یاد تھا سب لکھ دیا تھا, اور آپ نے 10 نمبر کے سوال میں یہ انڈا. کیوں؟ کہا بیٹا آپ نے سوال سمجھا ہی نہیں. ہم نے پوچھا تھا ایران, آپ لے آئے توران. اب آپ پوری دنیا بھر کے رکھ دیں, اگر وہ کوشچن سے ریلیونٹ آنسر نہیں ہے وہ آپ کو سکسیس نہیں دے گا. اور باقی بچوں میں اور اس بچے میں یہی فرق تھا. سب آدھی بات لے کے دوڑ گئے, اس نے پورا سوال سمجھا. یاد رکھنا, ٹیچر کا موسٹ فیوریٹ وہی ہوتا ہے جو انڈرسٹینڈنگ اسکل کو امپروو کرتا رہے, اور کوئی ٹیچر نہیں ہے سوائے اللہ کے. آج اگر یہ کچھ پڑھا رہی ہیں, کل انشاءاللہ یہی یونیفارم پہن کر آپ پڑھا رہی ہوں گی. اللہ ہی اصل ایبسولوٹ ٹیچر ہے, اور وہ جسے چاہے یہ مقام دے کہ وہ دوسرے کو سکھائے. بات صرف اتنی ہے کہ علم لینے اور دینے میں وہ اخلاص لے آؤ کہ رب نے مانگا کیا ہے اور تم دیتے کیا ہو. اگر سمجھ میں آیا, وہ کہتا ہے اسٹوڈنٹ آپ نے کہا تھا کہیں ایسی جگہ کاٹنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اور آپ ہی نے بتایا ہے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. میں جہاں گیا میرا اللہ محسوس ہوا اور میں اسے کاٹ نہیں سکا. اب ٹیچر نے کہا جو اللہ سے جتنا قریب ہے وہ مجھے اتنا پسند ہے. اب یہ بات کیا فقط اس مدرسے کا ٹیچر کہہ رہا ہے؟ نہیں,
یہی بات سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. دامن وقت میں گنجائش ختم ہونے کو ہے، لیکن بڑی خوبصورت دعائے عرفہ کو ترجمے سے پڑھیں. کیوں امام حسین نے اللہ کی اتنی ڈیٹیل تعریف کی ہے؟ اپنی پوری اناٹمی بتا رہے کیسے اللہ نے دی ہے. اسی طرح نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 197 انگلش اردو گنتی پڑھتے ہیں میرے بچے؟ 197 اسے جا کر پڑھیے گا، کیونکہ اس میں سوال کرنے والے نے اللہ کے بارے میں پوچھا ہے اور امام نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے. میرے دامن وقت میں بالکل کوئی وقت نہیں بچا، لیکن میری بیٹیوں اللہ تک پہنچانے کا خوبصورت ترین راستہ ہے حسین. کیسے؟ ان الحسین مصباح النجات کیا ہے؟ مصباح الہدی و سفینۃ النجات. کیا یہ دونوں ورڈ؟ لائٹ ہاؤس. جب سمندر کے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دے، ایک لائٹ بتاتی ہے وہ ہے ڈیسٹینیشن، ہے نا؟ پوری دنیا کے چہرے پر یہی لائٹ ہاؤس پوری طاقت سے چمک رہا ہے. حسین کہہ رہے ہیں اللہ کو سمجھنا ہے، مجلس میں آ جاؤ، ورنہ کیسے ممکن ہے بھوکے پیاسے کی جنگ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ حسین کا پالا ہوا مطیع للہ و رسول بن جائے؟ لائف بوٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جتنی لاشیں گر گئی ہیں کسی طوفان کے بعد انہیں پانی سے نکال لے؟ نہیں. لائف بوٹ چھوٹی سی ہوتی ہے، اور جب کوئی بڑا سا شپ پھٹ جاتا ہے تو لائف بوٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان لاشوں پر لائٹیں ڈالتے جاتے ہیں جس میں ایک قطرہ زندگی ہوتی ہے. اسے اٹھاتے ہیں، فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں اور بچا لیتے ہیں. لاشوں کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. حسین اس زمین پر اس وقت یہی چیک کر رہا ہے. امام حسین کا موجود بیٹا ہمارے دلوں میں جھانکتا ہے. جہاں اللہ کا الف بھی ہے نا، اسے مجلس حسین میں بلا لیتا ہے. جن کے دل مردہ ہیں انہیں مجلس میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو میری بیٹیوں، ہم سب وہ خوش نصیب ہیں جسے حسین کے موجود بیٹے نے اس سفینۃ النجات کے لیے اس لیے چنا ہے کہ ہم حسین کے اللہ کا نام تو لیتے ہیں، اب ضرورت یہ ہے کہ حسین کا اللہ اتنا دل میں آ جائے کہ اسے پہچان سکے، جیسا کہ عباس کی ماں جانتی تھی. بیٹیوں، اپنی طاقت کو پہچانو. عورت اس سرچشمہ علم و عمل و تربیت کا نام ہے کہ جس کی ضرورت اگر علی کو عباس چاہیے ہو تو وہ ام البنین ڈھونڈتے ہیں. ہے کوئی پوری دنیا میں جو مولا علی سے زیادہ شجاع ہو؟ فاتح خیبر، دونوں ہاتھوں پہ فتح لانے والا مرد. وقت ہوا ورنہ علی کے فضائل تو ختم نہیں ہو سکتے. اتنے بہادر کا بیٹا بہادر ہوتا نا، کیوں حضرت عباس نے کی ولادت کے لیے کہا مجھے یہ بتایا جائے پورے عرب کا سب سے بہادر قبیلہ کون سا ہے؟ کون سا قبیلہ سب سے بہادر تھا؟ بنی ہاشم کے بعد بنی کلاب کا قبیلہ تھا، اور بنی کلاب کے قبیلے کے سردار کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ. مولا علی کا ان کے لیے پیغام گیا. وہ بی شادی ہو کر مولا علی کے گھر پہ تشریف لائی. سردار کی بیٹی ہیں، بہت بہادر ہیں.
اور بہت خوبصورت ہیں اور بہت سارے علم و ہنر کی ایکسپرٹ ہیں، لیکن اگر کوئی امام سے جڑ جائے تو وہ سب کچھ ہوتا ہے، ایروگینٹ نہیں ہوتا۔ اگر دل میں جس کے جتنا اللہ ہوتا ہے اس کو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اللہ کی ہونے کے لطف کو محسوس کرنے کے قابل کر دیتا ہے۔ تو بنی کلاب کی شہزادی جب بی بی کے عقد دروازے پہ پہنچی ہیں تو اندر داخل نہیں ہوئی۔ کیا کیا بی بی نے؟ شہزادی بی بی فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئی اور ایک بار اس چوکھٹ کی مٹی کو اپنے ویڈنگ ڈریس کے سر پہ ڈال کر کہا، یہ میری شہزادی کا گھر ہے، یہ بنت پیغمبر کا گھر ہے اور میں ان کی کنیز ہوں۔ بی بی زینب و ام کلثوم نے آگے بڑھ کر دلہن کو اٹھایا، کہا آپ ہماری اماں ہیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ اب اگر کوئی دنیا والی لڑکی ہو سوچے میری ویڈنگ نائٹ اپنے پروٹوکولز میں لگی رہے، کیا بی بی ام البنین نے ایسا کیا؟ کیا کیا؟ بڑی خوبصورت روایت ایک عالم کے منہ سے سنی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی انہوں نے پہلا سوال کیا، میری بیوی کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ باب الہوائی جبارِ پرسے قبول کریں اس یقین کے ساتھ مل کر نعرہ حیدری۔ اب کوئی عباس کیسے بنتا ہے جب اس کی ماں حسین کو ڈھونڈ رہی ہو؟ فرش حسین پر بیٹھی ہوئی بیٹیوں، جس کے دل میں جتنا اللہ آ جائے گا وہ اتنا حسین کے غم میں روئے گا، حسین کے ذریعے قرآن کو سمجھے گا، سورہ اخلاص کو سمجھے گا، زندگی کو سمجھے گا، آخرت کو سمجھے گا، اور جسے یہ سب سمجھ میں آ جائے، جس کے خواب میں آ کر بی بی نے حسین کی ماں نے حق پڑھایا ہو، وہ عباس کی ماں پہنچی امام حسین کے بستر پر جنہیں سخت بخار تھا، اور وہ عالم یہ کہتے ہیں 3 دن تک بی بی ام البنین امام حسین کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ بن ماں کا بچہ صحت یاب ہوا اور اٹھ کر کہتا ہے، اماں میں آپ کو بابا کے حجرے تک لے جاتا ہوں۔ کیسا ہے یہ کنیکشن؟ اگر کوئی حسین سے محبت رکھے تو پروردگار شہزادوں جیسا بیٹا عطا کرتا ہے۔ پوری کائنات میں فرش زمین پر جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے بعد سب سے حسین وہ ہے جو علی کے گھر میں پیدا ہوا، مگر ایک ہی بات ہے، وہ اللہ کے گھر میں آنکھیں نہیں کھولتے، یہ علی کے گھر میں آنکھیں نہیں کھولتے۔ وہ فاطمہ بنت اسد، یہ فاطمہ کلابیہ۔ اور جب مولا علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں بی بی بچہ کیسا ہے، کہا بہت خوبصورت ہے، مگر نہ روتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ مولا علی نے مسکرا کر کہا، آخر میرا بیٹا ہے۔ آواز دی، حسین آ جاؤ۔ آج بھی فرش زمین پر پوری دنیا میں حسین کا پرچم لہرا رہا ہے۔ میری بیٹیوں، 1 منٹ کے لیے سوچنا، جس ملک کا علاقہ ہوتا ہے اس کا پرچم لگا ہوتا ہے نا، کسی بھی بارڈر پہ جا کے دیکھا ہے؟ اللہ سب کو بار بار حج و زیارات پہ جانا نصیب کرے۔ جب ہم پاکستان کے اندر ہوتے ہیں پاکستان کا جھنڈا، جب ایران میں داخل ہوتے ہیں ایران کا جھنڈا، جب عراق میں داخل ہوتے ہیں عراق کا جھنڈا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا، اس وقت پوری دنیا میں جہاں ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے کس کا جھنڈا ہے؟
فرش حسین کا ہے، علم عباس کا ہے، پوری دنیا پہ جس کی حکومت ہے وہ ہے باب الحوائج عباس، کہ جس نے آنکھیں کھول کر پہلی زیارت کی تو چہرہ حسین کی، پہلی غذا پی تو لعاب دہن حسین کی، اور حسین نے کہا اے میرے بھائی، قیامت تک جو تیرے وسیلے سے مجھ سے مانگے گا اسے بہترین ملے گا۔ پروردگار عباس و حسین کا واسطہ، ہمیں عباس و حسین کا اللہ سمجھ میں آ جائے، ایسا اللہ کہ جس کے لیے پوری طاقت سے کوئی قربانی دے دے۔ تو ہم زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ العبد صالح المطیع اللہ و رسول اللہ۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں، ایک ایک لفظ پر پورے دن سوچا جا سکتا ہے۔ ہمارا وقت ہو چکا، تیزی سے مصائب پر آ جائیں۔ وہی عباس جو آنکھ کھولے تو حسین کو دیکھے، دم نکلنے سے پہلے بھی اسی حسین کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کس مرحلے پر؟ جب صبح عاشور سے عصر عاشور کا وقت آ گیا۔ کس مرحلے پر؟ جب قاسم و محمد کے جنازے آ چکے۔ کب؟ جب عباس نے سر کو جھکا کر کہا تھا آقا و مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار تھا۔ بس سکینہ کی مشق کے ذریعے جس کو اجازت جنگ ملی ہو وہ پانی بھر کے پلٹے اور پوری طاقت سے پلٹے، جب تک کہ مشق میں پانی ہو۔ پرسا سقائے سکینہ کی اس مظلومیت کا، اس حسرت کا، اس غربت کا، کہ جب اس مشق پہ تیر لگے اور پانی بہ جائے۔ وہ عباس جو دایاں بازو کٹنے پہ نہیں گھبراتا، بایاں کندھا کٹنے پہ نہیں گھبراتا، سر سے پیر تک تیر تلوار گورز کچھ نہیں بگاڑتے، ہرملا کا وہ ایک تیر، عباس کا گھوڑا رک گیا، مڑ گیا۔ شاید اسی لیے جب حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے واہ باسا واہ غربتا کہتے چلے تھے، پہلے ایک بازو ملا تھا، پھر دوسرا بازو ملا تھا، وہ کٹے ہوئے بازو جو میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ اور پھر حسین عباس کے پاس پہنچے، اے میرے بھائی اپنا سر میرے زانوں سے کیوں ہٹا لیتے ہو؟ آقا کچھ دیر بعد جب آپ شہید ہوں گے کس کے زانوں پہ سر ہوگا؟ بھائی کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ آقا آپ کی زیارت سے زندگی شروع ہوئی تھی، آپ کی زیارت پہ زندگی ختم ہوئی تھی۔ آقا ایک آنکھ میں 7 تیر ہیں، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ کیوں تھے یہ 7 تیر؟ کیونکہ دانتوں میں مشق تھی، اور جب کسی تیر کو آتے دیکھتے تھے دانتوں کی جگہ آنکھ لے آتے تھے، میری آنکھ پھوٹ جائے پانی بچ جائے۔ حسین چک کر بیٹھے، ابا کے دامن سے آنکھ سے خون صاف کیا۔ عباس نے حسین کی زیارت کی، ایک اور خواہش تھی، میرا علم خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ خوبر عالم آیا، چدی ہوئی مشک آئی، عباس نہیں آئے۔ سکینہ تیری حسرتوں کا پرسا، تیرے چچا کا پرسا، تیری پیاس کا پرسا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔